اور کیوں مسلمان مسجد اقصی کی طرف لپکتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں؟ حالانکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کرایا گیا معراج کا، وہ یہی مسجد تھی، مسجد اقصی تھی، اور وہ 40 رات کی مسافت ہوتی ہے۔ لیکن اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں مکمل ہونے والا اور 40 رات میں مکمل ہونے والا، اللہ کی قدرت مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام نبیوں کی امامت اس مسجد میں، مسجد اقصی میں، آسمانوں کا سفر، اور ہر آسمان میں ہر نبی سے ملاقات، اور ہر نبی کے بعد 7 آسمان جو سدرۃ المنتہا، عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا ہے، جو 7 آسمان پر، وہاں اللہ تعالیٰ سے تمام نبیوں سے ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ سے کلام کلامی، یہ اتنا بڑا سفر، پھر اسی رات میں واپسی، پھر اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر لے کر آیا۔ تو اتنا بڑا سفر کرایا اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بیت المقدس کی یروشلم میں، فلسطین میں یہ تعمیر شروع کی، اللہ سے دعا مانگی، اور انہوں نے اپنی ہمت و قوت اللہ تعالیٰ کی دعا کے ذریعے سے انہوں نے بیت المقدس کی دیواریں تو کھڑی کر دی، لیکن ان کے ہاتھوں سے وہ پوری تعمیر پوری نہیں ہو پائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے تخت نشین ہوئے، تو 2.5 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو اور انسانوں کو بلا کر کہا کہ یہ مسجد کی تم تعمیر کرو، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا بڑا روب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان میں دیا تھا، اور جنات گھبراتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر، اور جو حکم دیتے تھے اسے پورا کر دیتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ جلدی سے اس بیت المقدس کی تعمیر شروع کرو۔ جنات اور انسانات بیت المقدس کی تعمیر شروع کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ یہ بیت المقدس جہاں تمام تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرا سجدہ بجا لاتے ہیں، یہ ابھی تک مکمل ہی ہوئی، لیکن اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آ گیا تھا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی، یا اللہ مجھے تیرے دربار میں حاضر ہونا ہے، لیکن میری موت کی خبر جنات کو نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عصا پر کھڑے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ جنات یہ سمجھ گئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں اور ہمارے اوپر برابر نظر کیے ہوئے ہیں۔ چند دنوں کے بعد وہ جو عصا حضرت سلیمان علیہ السلام پکڑے تھے اسے دیمک چڑھ گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے زمین پر گرے، اور جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انتقال کر گئے۔ اس وقت تک بیت المقدس کی تعمیر بھی پوری ہو گئی تھی، اور تمام کے تمام جنات پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ عزیزان محترم، اتنی بڑی تاریخ ہے اس زمین سے مسلمانوں کی، اس لیے محبت کرتے ہیں مسلمان اس زمین سے، کیونکہ تمام نبیوں کے نبی سید الانبیاء فخر الرسول ساقی کوثر
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد ہمارے نبی آخری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک کہ تمام نبیوں کی امامت فرمائی، اور آپ کی امامت کا فرمانا پوری دنیا کو قیامت تک رہنے والوں کو ایک سبق دینا تھا۔ جو سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ کمال والا ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اعلیٰ و عرفہ و عظمت والا ہوتا ہے، اسی کو امامت بھی کرائی جاتی ہے، اور وہی امامت کے لائق بھی ہوتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیت المقدس میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے بیت المقدس کی کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں انبیاء علیہ السلام نے سجدہ نہ کیا، لیکن جو 15ویں پارے میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقعتاً حقیقت میں ایسے ہی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک وہ ذات جس نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات لے کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں ذکر فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، تمام عالم پر ہم نے تم کو فضیلت دی، من و سلوہ آسمان سے اتارا، تم کو محنت کا بھی ہم نے موقع نہیں دیا، جنت کا تمہارے لیے دسترخوان اتر جاتا تھا، کیا ہم نے تمہارے اوپر نعمتیں نہیں دی؟ اس کے بعد پیشن گوئیاں ہونے والی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو ہے ان مسلمانوں کی دلوں کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو غارت کیا، سمود کو غارت کیا، لیکن ایک بات سمجھنے کی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بارہا قرآن میں اسرائیل کا ذکر کیا، لیکن اس کو کیوں غارت نہیں کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے جو فطرت دی ہے بھلائی کی، یہ امت اپنی بھلائی بھی چھوڑ دے گی، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کا کام کرنا بھی چھوڑ دے گی، ان کے اندر ساری خوفوں سے زیادہ ان کے اندر برائیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جب ان کو کوڑا بنائے گا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، بڑے عذاب سے آنے سے پہلے، یعنی قیامت کا بڑا عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ایک عذاب ہے جو یہودیوں کو کوڑا بنا کر رکھے گا مسلمانوں پر برسانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم بزدل مت ہونا، ایک دوسرے کے قتل پہ ہو جانا، ایک دوسرے کے ختم پہ ہو جانا، ایک دوسرے کو کاٹنے پہ ہو جانا، اس کو کہا جاتا ہے جب تمہاری مسلمانوں کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ 3 آدمی بس ہیں کہ جو ہے 300 آدمیوں کے لیے، 313 جو کامیاب ہو گئے، ہزاروں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کامیابیاں دیں گے۔ ورنہ اگر تم مال کے ہوس میں آ جائیں گے، دنیا پرستی میں آ جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، بھلائی کو بھول جائیں گے، خیر خواہی کو بھول جائیں گے، تو یہودی تمہارے اوپر کوڑا بن کر کھڑے ہوں گے، آج نہیں تو کل، اور ہم یہ عذابات کو دیکھنے والے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اعمال صالحہ کی طرف جاؤ۔ اعمال صالحہ کیا ہے؟ تمہاری تہجد نہ چھوٹے، تمہاری نماز نہ چھوٹے، تمہاری دعا نہ چھوٹے، تمہاری ذکر نہ چھوٹے، تمہاری خیر خواہی نہ چھوٹے، تمہاری بھلائی نہ چھوٹے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، خیر خواہی میرے سے ایک مسلمان سے دوسرے مسلمان کو جو ہے بھلائی ہو، فائدہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم کجسد واحد، پوری دنیا میں مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں کہیں ایک جگہ بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی، جہاں کہیں بھی مسلمان ہوں گے وہ میرے امتی ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، اگر ایک کو بھی تکلیف ہوگی تو وہ اپنی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ عزیزان مطلب جب ہم مسلمان ہیں، دوسرا مسلمان مر رہا ہے، کٹ رہا ہے، تو ہم کبھی جو ہے اللہ کے لیے کل قیامت کے دن اللہ ہمیں کھڑا کر دے تو ہم جواب دہی کے قابل نہیں ہیں۔ کم از کم ایک روزہ رکھ لیں، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھیں، کبھی تہجد میں عام مسلمانوں کے لیے دعا کریں،
اے اللہ میں گنہگار سہی، میں خطاکار سہی، اے اللہ یہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی آبرو کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما۔